عبدالقیوم بھائی صدر شباب ملی اور دیگر ذمہ داران شباب ملی، محترم طارق بنگش بھائی جنرل سیکرٹری شباب ملی سائٹ ٹاؤن، اور میرے انتہائی قابل احترام دوستوں اور بھائیوں، جیسے کہ عبدالقیوم بھائی نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ آج پوری دنیا میں مسلمان جس آزمائشوں سے دو چار ہیں، اس میں سیدھا مسائل، جس میں بابری مسجد جو کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک تاریخی مسجد تھی، اس مسجد کو کئی عرصے پہلے ہندو بنیوں نے حملہ کر کے اس کو توڑ دیا، اور اس کے بعد کورٹ کے ذریعے مسلمانوں پر شب خون مارا گیا، اور وہاں پر ہندوؤں کی ملکیت کو تسلیم کیا گیا، جو کہ مسلمانوں پر سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج پوری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ بیت المقدس جو مسلمانوں کی قبلہ اول ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے قبضے میں ہے، اور یہ ہندو بنیے جنہوں نے اس پاک وطن کو، ہمارے اس ملک کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ہماری اور آپ کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان پر 63 سال سے جو حکمران مسلط ہوئے ہیں، وہ حکمران یہود و نصارہ اور عالمی استعماری قوتوں کے ذہنی غلام ہیں، اور اس غلامی کی وجہ سے یہ ملک اپنی اصل شناخت سے محروم ہے، اور یہ شناخت جو اس ملک کو دیا گیا تھا، وہ شناخت آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ملک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا۔ لیکن اس شناخت کی محرومی کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام، پاکستان کی قوم مصیبتوں اور آفتوں کے عالم میں ہے۔ آج خیبر سے لے کر بلوچستان کے ساحل تک آپ کسی سے بھی پوچھئے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہر آدمی کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کبھی بدامنی کے نام پر، لوٹ کسوٹ کے نام پر، مہنگائی اور بے روزگاری کے نام پر، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج پاکستانی قوم کی عزت، مال، جان اور آبرو غیر محفوظ ہے۔ ایسے عالم میں میرے دوستوں اور بھائیوں، یہاں پر کھڑا ہونا مجھے اس طرح کا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دھکیلا جا رہا تھا، تو اس وقت ایک پرندہ اپنے منہ میں پانی لے کر جا رہا تھا، تو لوگ ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے اس پانی سے آگ بجھ سکتی ہے؟ لیکن اس نے کہا کہ کل قیامت کے روز جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں اس آگ کو بجھانے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، آج مسلمانوں کی جو عالم ہے، جو صورتحال ہے، اس میں یہ چھوٹا مظاہرہ، اس میں ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے جذبات کے ذریعے، اپنے احساسات کے ذریعے ان لوگوں کو یہ پیغام دے، چاہے وہ مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ انڈیا کا مسئلہ ہو، لیکن مسلمان بحیثیت ایک مسلمان جس میں واحد کی طرح ہے کہ میرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے ہاتھ میں اگر درد آتا ہے تو دوسرے مسلمان کو وہ درد محسوس کرنا چاہیے۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، یہاں کا منظر بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس شہر میں ہم اور آپ یہاں پر رہائش پذیر ہے، میرے دوستوں اور بھائیوں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ جنگل میں لوگ اس لیے خوف زدہ ہوتے تھے، اس لیے ڈرتے ہیں کہ جنگل میں نہ جاؤ، جنگل میں وہاں شیر ہوں گے، وہاں بھیڑیے ہوں گے، وہاں سانپ ہوں گے، ایسے نہیں کہ وہ تمہیں چیر پار دے۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہمارا شہر کراچی شہر انسانوں کے لیے جنگل بن چکا ہے، لوگوں کی عزت، آبرو اور جان محفوظ نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہود و نصارہ کے وہ ایجنٹ جو مسلمان قوم کو تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں، فرقوں کے نام پر، مسلکوں کے نام پر، قومیتوں کے نام پر، میرے دوستوں اور بھائیوں،
کل کو ہمیں اور آپ کو اپنی سوچ اور فکر کی اور اپنی جدوجہد کی جواب اپنے رب کے حضور دینا ہے. آئے طوفان جس طرح بھی حالات ہو، لیکن ایک مسلمان کو اپنے مسلمانیت کی نظر سے حالات اور صورتحال کو دیکھنا چاہیے. جب تک یہ قوم اپنی اس سوچ اور فکر کو غالب نہیں کرے گی، اسی طرح ہم بے چین رہیں گے، اسی طرح یہ مصیبتیں آفتیں ہمیں اور آپ کو گھیرے رکھیں گی. میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر یہود و نصارہ، ہندو اور بنیے مسلمانوں کی مسجدوں پر حملہ کرتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے دشمن ہے، ان کو حق ہے کہ وہ جو بھی کرتے ہیں، جو بھی کرے وہ ان کا حق ہے. اور یہاں کے حکمران جو اپنی بے غیرتی میں ان کی ذہنی غلام بنے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی ہم اور آپ نے جامع حفصہ کو مسمار ہوتے ہوئے دیکھا، وہاں پر لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، شہید ہوتے ہوئے دیکھا. میرے دوستوں اور بھائیوں، جو بھی کرے اس کا اپنا میرے دوستوں جواب نہیں دینا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بحیثیت مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی سوچ و فکر کیا ہے، ہماری اور آپ کی جدوجہد کیا ہے کہ کل کو جب ہم اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں، عوض کوثر پہ ان سے عوض کوثر پہ پانی کی طلب رکھتے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، جب ان کا سامنا ہوگا تو ہم اپنا کردار کیا پیش کریں گے کہ اس معاشرے میں، ان حالات میں، اس صورتحال میں ہمارا اور آپ کا کیا کردار تھا. اور اس کے علاوہ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں آپ کو سب کو اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. آج ہم بچپن میں ہے، لڑکپن میں ہے، جوانی میں ہے، بڑھاپے میں ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، ختم ہونے والی زندگی ہے. فقیروں کو بھی ختم ہونا ہے، بادشاہوں کو بھی ختم ہونا ہے، کفر کے ایجنٹوں کو بھی ختم ہونا ہے. لیکن بحیثیت مسلمان ہماری سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہماری اصل کامیابی، ہماری اصل سرخروئی، ہماری اصل سربلندی یہ ہے کہ کل کو جب قیامت کا میدان گرم ہو اور ہم اس میں اور آپ اس میں سرخرو ہو جائے، اپنے رب کو یہ ہم پیش کر سکے کہ میرے رب تیری مسجدیں لٹ رہی تھی، تیرے مسلمانوں پہ بمباری ہو رہی تھی، جو بھی ہو رہا تھا ہم سے کچھ بھی نہ ہو سکا، ہم کچھ بھی نہ کر پائے، لیکن ہم نے دھوپ میں کھڑے ہو کر وہاں احتجاج کیا اور اے اللہ تو اس کو اپنے گھر میں قبول فرما اور ہماری مغفرت کا ذریعہ یہی بنا دے. میرا رب بڑے سینے والا ہے، بڑے رحم و کرم والا ہے. ہم ان سے رحم کی امید رکھتے ہیں اور اس کا رحم یہی ہے کہ وہ ہم اور آپ سے حساب کتاب چھوڑ دے، ہمیں آپ اور ہم کو بے حساب کتاب اپنی رضا دے دے، اپنی جنت نصیب کر دے. میرے دوستوں اور بھائیوں، عالمی تناظر یہ ہے، اگر ہم گفتگو شروع کریں تو بڑی لمبی چوڑی بات ہو جائے گی. بحیثیت مسلمان، بحیثیت نوجوان، بحیثیت بزرگ، ہمیں اور آپ کو بحیثیت اپنی سوچ و فکر کو عالم اسلام کی ہمدردی میں، بحیثیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے حیثیت سے ہمیں اس سوچ کو بڑی کوچے اور محلے میں فکروں کو تقسیم کرنا ہوگا. جس طرح لوگ آج ہمیں اور آپ کو تقسیم کر رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی آج مختلف طریقے سے لوٹ کا شکار ہے. ان کو بچانے کے لیے آپ اور ہم کو میدان عمل میں نکلنا ہوگا. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس کوششوں کو اپنے در میں قبول اور منظور فرمائے. اللہ